نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ الطلاق ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم۔ سورۃ طلاق کو بعض روایات کے مطابق سورۃ النساء صغرا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی تقریباً تمام احکام عورتوں ہی کے متعلق ہیں۔ یہاں شروع میں یا ایھا النبی سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، اور بعض صورتیں اور بعض جگہوں پر یہ کلمہ یا ایھا الرسول آیا ہے، تو یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول، کبھی اللہ یا ایھا النبی فرماتے ہیں اور کبھی اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو یا ایھا الرسول فرماتے ہیں۔ تو جب یا ایھا الرسول فرمائیں تو اس وقت خاص حضور علیہ السلام کو خطاب کرنا مقصود ہوتا ہے، اور جب یا ایھا النبی فرمائیں تو اس میں خطاب نبی کو ہوتا ہے، لیکن احکام امت کو سنانے مقصود ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی یا ایھا النبی کہہ کر آگے جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، مخاطب تو اللہ کے محبوب ہیں، لیکن مسائل امت کو بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد طلاق کے مسائل ہیں۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، سوال یہ ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو بظاہر خطاب ہے تو پھر یہاں اذا طلقت واحد کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو جمع کا صیغہ ہے، تو اس کی بات میں عرض کر چکا ہوں کہ امت کو بتانا مقصود ہے، اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھیں، النساء، یہاں نساء سے مراد وہ عورت ہے جس کے ساتھ خلوت صحیحہ ہو چکی ہو، نکاح کے بعد رخصتی اور اس عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ ہو چکی ہو۔ اگر خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو تو ایسی عورت پر طلاق کے بعد عدت نہیں ہوتی۔ خلوت صحیحہ کیا ہے کہ بیوی اور خامد کو کچھ دیر ایسی جگہ بیٹھنے کا موقع مل جائے کہ اگر وہ آپس میں ہم بستری کرنا چاہیں، جماع کرنا چاہیں تو کر سکیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اگرچہ نہ کریں، تو اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اسے جماع مباشرت کے قیم مقام قرار دیا گیا ہے۔ جو حکم طلاق کا اس عورت کے لیے ہے جس سے اس کا خامد ہم بستری کر چکا ہے، وہی حکم طلاق کا اس عورت کے لیے بھی ہے جس سے خلوت صحیحہ ہو چکی ہے۔ دوسرا مسئلہ، فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، ان عورتوں کو ایسے وقت میں طلاق دو کہ عدت گزارنا ان کے لیے آسان ہو۔ یہ مسئلہ ہے، حالت طہر میں طلاق دینی چاہیے، وگرنہ جہاں تک طلاق کا تعلق ہے وہ ہر حال میں ہر صورت میں ہو جاتی ہے۔ کوئی حیض میں دے تب بھی ہو جائے گی، حمل میں دے تب بھی ہو جائے گی، نشے میں دے تب بھی ہو جائے گی، غصے میں دے تب بھی ہو جائے گی، خوشی سے دے تب بھی ہو جائے گی۔ لیکن اس کا جو بہتر طریقہ ہے کہ حالت طہر میں دی جائے تاکہ ان کی عدت کم سے کم ہو اور جلدی گزر جائے۔ تو اس طلاق کو گننے کا بھی حکم ہے، شمار بھی کرنا ہے۔ اس کو عورت بھی شمار کرے گی کہ اس کی عدت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں، مرد بھی شمار کرے گا کہ اس کی عدت پوری۔ خطاب مردوں کو فرمایا ہے کہ مرد بھی اس کا اہتمام کریں اور عورت بھی گنے گی۔ تیسرا مسئلہ یہاں یہ ہے، اللہ فرماتے لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، جب عورت کو طلاق ہو جائے تو عورت عدت کے دوران مرد کے گھر رہنے کی پابند ہے، کیونکہ اس کا رہائش کی ذمہ داری بھی اس کے خامد کے ذمہ ہے، اور اس کے کھانے پینے کی خرچہ جو ہے وہ بھی اس کے مرد کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے اسی گھر میں رہنے کی یہ پابند ہے۔ یہ حق شوہر نہیں ہے، یہ حق شریعت ہے۔ ایک تو مرد اس کو گھر سے نکالے مت، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ دوسرا، اگر مرد راضی بھی ہو کہ عورت کہیں چلی جائے، اپنے گھر چلی جائے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت کا حق ہے کہ جس گھر میں عورت نے زندگی گزاری ہے، طلاق کے بعد اسی گھر کے اندر اپنی عدت کو پوری کرے۔ اسی طرح جو ہے وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ایک ایسی صورت ہے
جس میں مرد جو ہے وہ عورت کو گھر سے نکال سکتا ہے، ورنہ ان کو گھر سے نہیں نکال سکتا۔ وہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ بے حیائی کا کام کرے، کوئی ایسی بہت ہی غلط قسم کی حرکت کرے، تو پھر ہے اس کو اپنے گھر سے نکال سکتا ہے کہ وہ جہاں جا کر مرضی اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عزت گزارے، اور زبان دراز ہے، برا بھلا کہتی ہے اس کے خاندان کو اور اس کے بچوں کو، اس کی یہ عادت ہے۔ تو ایسے موقع پر جو ہے ان وجوہات کی وجہ سے تو گھر سے نکالا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں، کیونکہ اللہ فرماتے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں اور تم اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، جب تم شریعت کا خیال رکھو گے، حدود اللہ کا خیال رکھو گے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی بہترین صورت پیدا فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، جب یہ عورتیں عدت کے قریب ہو جائیں، اب چاہو تو ان کو چھوڑ دو، رجوع نہ کرو، چاہو تو روک لو یعنی رجوع کر لو، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس پر گواہ بنا لو۔ رجوع کیا ہے تو بھی گواہ بنا لو، رجوع نہیں کیا تو بھی گواہ بنا لو۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ گواہ بنانا یہ ایک مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے، گواہ بنا لینے چاہیے۔ ہو سکتا ہے شوہر رجوع نہ کرے اور عورت کہہ دے کہ اس نے رجوع کیا تھا۔ اس طرح اگر مرد نے رجوع نہ کیا ہو اور عدت پوری ہو جائے، اب عورت اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، شوہر کہتا ہے کہ نکاح کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے تو پہلے رجوع کر لیا تھا، اس لیے فرمایا کہ گواہ بنا لیے جائیں۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کرو، تقوی پر میں بہت انعام دیتا ہوں۔ تو تقوی پر اللہ 5 انعام دیتے ہیں۔ نمبر 1 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے مصائب، مصیبتوں، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ نمبر 3 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے تمام امور میں، تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 4 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 5 وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ ان کو اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز عطا فرما دیتے ہیں۔ حق و باطل میں پھر فرق کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی عجیب نعمت ہے کہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا معلوم ہو جائے، باطل کے وار انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ باطل ایسے وار کرتا ہے بندہ اس کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا، باطل کیا چاہتا ہے بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن تقوی ایک ایسی نعمت ہے اللہ اس کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان فرق کرنا سمجھا دیتے ہیں۔ یہ بات گناہوں کی آلودگی میں سمجھ میں نہیں آتی، اللہ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب توکل کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ توکل اور چیز ہے، تعطل توئے کے ساتھ یہ اور چیز ہے۔ اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کرنا یہ تعطل ہے، اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا یہ توکل ہے۔ تو ہمیں توکل کا حکم ہے، تعطل کا حکم نہیں ہے۔ ہم تعطل کے پابند نہیں ہیں، ہم توکل کے پابند ہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، ان عورتوں کا جنہیں طلاق ہو گئی لیکن انہیں حیض نہیں آتا، ان کا حیض آنا بند ہو گیا ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا ابھی بچپنے کی وجہ سے، جیسے کہ بعض بچیوں کا نکاح لوگ بچپن میں کر دیتے ہیں، اس کے والد یا دادا، وہ نکاح بھی درست ہے ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہے، اسے حیض نہیں آتا، ایام نہیں آتے، ماہواری نہیں آتی، تو ایسی عورتوں کی عدت کیسے ہوگی؟ وہ مہینوں سے شمار کریں گی، 3 مہینے شمار کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر کسی کو طلاق دی گئی اور وہ عورت حمل میں ہے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ اس کی عدت ہے وضع حمل، جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ عدت لمبی بھی ہو سکتی ہے، یہ عدت مختصر بھی ہو سکتی ہے۔
ایک آدمی کی عورت حاملہ ہوئی، وہ فوت ہو گیا، اسے 8-9 مہینے انتظار کرنا پڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایک آدمی نے طلاق دی، اور طلاق دینے کے بعد جو ہے آدھا گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو اس عورت کی عدت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ کبھی یہ عدت لمبی ہو سکتی ہے، اور کبھی یہ عدت جو ہے وہ مختصر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور بیان کیا، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے رہائش دو، اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دو۔ عورت کی حیثیت نہیں دیکھی جائے گی۔ عورت مالدار ہے لیکن شوہر غریب ہے، تو شوہر کے ذمے مالداروں والی رہائش اور خرچہ نہیں ہے، اس کے ذمے غریبوں والی رہائش ہے۔ عورت غریب ہے، شوہر مالدار ہے، تو شوہر کو اپنی حیثیت کے مطابق امیروں والی رہائش اور امیروں والا خرچہ دینا لازم ہے۔ شوہر کی حیثیت کا شریعت نے خیال رکھا ہے، عورت کی حیثیت کا یہاں خیال نہیں رکھا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ اس صورت میں بیان ہوا، وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، عورتوں کو تنگ نہ کرو تکلیف دینے کے لیے تم ان کو طلاق دو حیض میں، اس وجہ سے کہ پھر ان کی عدت لمبی ہو جائے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ بلکہ ایسے موقع پر طلاق دو عدت مختصر ہو، 3 طلاقیں اکٹھی بھی نہ دو۔ تم نے اگر ان کو طلاق دینی ہے تو ایک طلاق دے دو، بس بات ختم ہو گئی، عدت گزر جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے 3 طلاقیں اکٹھی دے دو، اس میں بھی نقصان ہے، آگے چل کر صلح کے امکان ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی حیض میں طلاق نہ دو، اس بیچاری کی عدت لمبی ہو جائے گی۔ ان چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا۔ ایک مسئلہ اس میں اور ہے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی اگر وہ عورت جس کو طلاق بائنہ دی ہے، جو خامد سے بالکل جدا ہو گئی، اب بغیر نکاح کے نہیں آ سکتی، یا طلاق مغلظہ ہو گئی، اب آ ہی نہیں سکتی، الا یہ کہ قرآن کا وہ حکم پورا کیا جائے حتی تنکح زوجا غیرہ، یا طلاق رجعی ہو، کسی قسم کی بھی طلاق ہو، کسی بھی قسم کی عدت میں ہو، تو اس کا نفقہ اور اس کی رہائش یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر عورت جو ہے وہ حاملہ ہو اور بچہ پیدا ہو جائے تو عورت کی عدت تو ختم ہو گئی، لیکن یاد رکھنا اگر عورت کو طلاق ہو اور عورت عدت میں ہو تو اس صورت میں شوہر کے بچے کو دودھ پلانا اس عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس دودھ پلانے پر شوہر سے وہ پیسے نہیں لے سکتی، کیونکہ جب تک عورت عدت میں ہے اس کا خرچہ اور رہائش شوہر کے ذمہ ہے، اب وہ اس کے بچے کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں لے سکتی۔ ہاں جب عدت پوری ہو جائے گی اس کے بعد اسے اختیار ہے دودھ پلائے نہ پلائے، پلانے پر پیسے لے تو لے سکتی ہے، لیکن پیسے کتنے لے گی؟ جتنی عام عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لیتی ہیں یہ بھی اتنے لے گی، یہ اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں، ان کا خرچہ دو، کیونکہ اب تو عدت پوری ہو گئی ہے، اور باہمی آپس میں مشورہ سے ماہانہ دودھ پلانے کے کتنے پیسے ہونے چاہیے یہ آپس میں طے کر لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ عورتوں کے بہت سے مسائل جو ہے اس کے اندر اللہ نے یہ بیان کر دی ہے۔ اسی طرح جو ہے آگے چل کر آسمان و زمین کی پیدائش کا کچھ مسئلہ ہے، اس کو بیان کیا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح 7 زمینیں بھی پیدا کی۔ مثلہن کا لفظ ہے، تو مثل کی 2 قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک کیفیت کے اندر اور ایک جو ہے مقدار کے اندر اور تعداد کے اندر۔ ایک چیز دوسرے کی طرح ہو مقدار میں اور ایک چیز دوسرے کی طرح ہو کیفیت میں، یہ 2 باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اب اس کو دوسری مثال سمجھیں، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو تمہیں نجات ملے گی۔ اب صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا تو نجات نہیں ملے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ صحابہ جیسا ایمان تو امت کے بس میں نہیں ہے، وہ ایمان تو انہیں نبوت کی صحبت سے ملا ہے، اور صحبت نبوت کے بغیر ویسا ایمان کسی کو مل نہیں سکتا، کیونکہ کامل ایمان تو صحبت نبوت سے آتا ہے۔ تو اب یہ کیا فرما دیا؟ تو اس لیے یہاں یہ بات پھر وہ اوپر والی بات آ گئی کہ یہاں مثل سے مراد کیا ہے کہ ان جیسی نہیں، کیفیت مراد نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں پر ایمان جن چیزوں پر صحابہ کرام ایمان لائے، تم بھی ان چیزوں پر ایمان لاؤ، تم بھی نجات پا جاؤ گے۔ مثال کے طور پہ
صحابہ 5 نمازوں کو مانتے تھے، ہم بھی مانیں۔ وہ 1 مہینے کے روزوں کو فرض سمجھتے تھے، ہم بھی سمجھیں۔ وہ زکوٰۃ کو فرض سمجھتے تھے، ہم بھی سمجھیں۔ وہ عورتیں جو ہے پردے کو فرض سمجھتی تھی، ہم بھی سمجھیں۔ یعنی جن احکام پر اور جن عقائد پر صحابہ کرام ایمان لائے، ہم بھی ان پر ایمان لے آئیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ باقی رہا کہ صحابہ جیسا ایمان کیفیت کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے، تو یہی بات یہاں سمجھیں۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اس سے مراد کیفیت نہیں ہے، اس سے مراد تعداد ہے کہ جیسے آسمان ساتھ ہیں انہی کی مثل زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ کیفیت مراد نہیں ہے، کیونکہ کیفیت ممکن نہیں ہے، کیونکہ زمین و آسمان کے درمیان تو فاصلہ ہے۔ ہر جس طرح احادیث کے اندر بعض روایات کے اندر رہتا ہے ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، ایک طویل فاصلہ ہے، جبکہ زمینوں کے اندر ایسا نہیں ہے، بظاہر نہ ہی ہمارے علم کے اندر ہے اور نہ ہی کسی کے مشاہدے کے اندر ہے۔ اس لیے یہاں یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اس جیسی کا مطلب تعداد کے اندر 7 آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں ہیں۔ اس کے بعد ایک وہ بات جو پہلے بھی عرض کی تھی، اب پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، اسے اثر ابن عباس کہتے ہیں۔ بہت سے اہل علم نے، بہت سے علماء نے اس کا رد کر دیا کہ یہ روایت درست نہیں ہے، لیکن ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے، تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس۔ فرماتے ہیں کہ جب ایک صحابی کی بات ہے تو اس کا ایسا ترجمہ کیوں نہ کر لیا جائے، ایسا مطلب کیوں نہ بیان کر دیا جائے جس سے اس اثر کا، اس روایت کا انکار نہ کرنا پڑے۔ وہ روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا کہ ہر زمین کے اندر نبی ہیں جیسا کہ تمہاری اس زمین کے اوپر نبی ہیں۔ جیسے یہاں آدم آئے وہاں بھی آدم آئے، جیسے یہاں حضرت نوح آئے وہاں بھی نوح آئے، جیسے یہاں ابراہیم آئے وہاں بھی ابراہیم آئے، جیسے یہاں عیسیٰ ہیں وہاں بھی عیسیٰ ہیں۔ یعنی ان میں سے جیسے تمہارے نبی علیہ السلام ہیں تو ایسے وہاں بھی نبی علیہ السلام ہیں، وہاں بھی آدم یہاں بھی آدم، جیسے یہاں نوح ہیں وہاں بھی نوح ہیں، جیسے یہاں انبیاء آئے تو ان تمام زمینوں کے اوپر بھی یوں ہی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ اب اس پر اشکال یہ ہے لوگوں کو کہ اگر 7 زمینوں میں سے ہر زمین پر ہم مان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک محمد آئے ہیں، تو اشکال یہ ہوگا کہ پھر خاتم الانبیاء کون ہے؟ کون سے محمد جو ہے وہ خاتم الانبیاء ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس لیے بعض لوگوں نے تو اس کا انکار کر دیا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انکار نہ کرو، بلکہ صحابی کے قول کا معنی ایسا بیان کرو جس پر کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ تو اس پر حضرت نے یہ کتاب تحذیر الناس لکھی ہے۔ اصل میں یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو لوگوں کو، اور یہ بہت جاندار اور بڑی شاندار بات لکھی ہے، جو لازمی نہیں ہے کہ جو بات بڑوں کو سمجھ میں نہ آئے وہ کسی چھوٹے کو بھی سمجھ میں نہ آئے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو بہت بعد میں ہیں، لیکن عقل کے اعتبار سے اللہ نے اس جماعت کے اندر ان کو شریک رکھا تھا جو پہلے کے لوگ گزرے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے اس مسئلے کو بڑا ہی آسان ایک مثال کے ساتھ سمجھا دیا۔ فرمایا کہ 7 زمینیں ہیں اوپر نیچے، تو دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ 7 منزلہ مکان ہو تو 7ویں منزل کو آخری منزل کہتے ہیں، پہلی منزل کو آخری منزل نہیں کہتے۔ اسی طرح 7ویں زمین کو آخری زمین کہتے ہیں، پہلی زمین کو آخری زمین نہیں کہتے۔ تو جب ہماری زمین آخری ہے تو ہماری زمین کے محمد علیہ السلام جو ہیں وہی آخری رسول۔ اتنا آسان سا جواب دے دیا، اس کے اندر انکار کرنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 6 زمینوں کو نہ ماننا، صرف ایک زمین میں حضرت محمد علیہ السلام کا ماننا، یہ اتنا بڑا باعث کمال نہیں جتنا 6 زمینوں میں محمد مان کر اس ہماری زمین کے حضرت محمد علیہ السلام کو سب سے افضل ماننا، یہ کمال ہے۔ فرمایا کوئی بادشاہ ایک ملک کا بادشاہ ہو، دوسرا بادشاہ ایک ملک کا بادشاہ نہیں، بلکہ وہ 6 ملکوں کا بھی بادشاہ ہو اور اپنے ملک کا بھی بادشاہ ہو، تو جیسے اس کا درجہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، ایسے ہی حضور علیہ السلام جو ہے اس زمین کے بھی نبی ہیں اور ان انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ تو اس طرح ماننا جو ہے یہ کمال ہے۔ اس کو آپ آسان سمجھ سکتے ہیں اس مثال کو۔ آج کل ہمارے سامنے یہ امارات کی جو ریاستیں ہیں یہ تقریباً 7 ہیں، اس کے اندر نمبر 1 دبئی ہے، نمبر 2 ابو ظبی ہے، نمبر 3 عجمان ہے، نمبر 4 العین ہے، نمبر 5 شارجہ ہے، اور نمبر 6 راس الخیمہ ہے، اور نمبر 7 ام قوین ہے۔ ہر ایک کا الگ بادشاہ ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ابو ظبی کا جو بادشاہ تھا شیخ زید، جو کہ اب فوت ہو گیا،
وہ اپنے ملک کا بھی بادشاہ تھا اور ساتھ کی ساتھ ریاستوں کا بھی بادشاہ تھا۔ اب باقی جگہ پہ الگ جو بادشاہ ہیں وہ صرف اپنی ہی ریاست کے بادشاہ ہیں، اور یہ اپنی ریاست کا بھی بادشاہ تھا اور باقی سارے کے سارے ملکوں کا بھی بادشاہ تھا۔ اب جو مقام شیخ زید کا تھا وہ مقام ان بادشاہوں کا نہیں تھا جو صرف اپنی اپنی ریاست کے بادشاہ تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ باقی زمینوں کے محمد کو بھی مانو، لیکن ہماری زمین کے محمد علیہ السلام سب سے افضل ہیں، کیونکہ آپ اس زمین کے بھی نبی ہیں اور باقی زمینوں کے بھی نبی ہیں۔ تو بڑی آسان طریقے سے جو ہے حضرت نے یہ بات سمجھا دی ہے، اس لیے اس کے اوپر جو ہے کسی قسم کا اشکال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں اس کو پیدا ہوتا ہے جو اس کے اوپر غور نہ کرے، اگر کوئی غور نہیں کرے گا تو پھر وہ خود ہی جو ہے اشکالات کے اندر جو ہے اس کے اندر پریشان ہوگا۔ اس لیے بڑوں کی بات کو پوری عقل سے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، نہیں تو کسی عقل والے سے جا کر ان کی کتابوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ایسے نہیں ہیں جو مجھ جیسے بندے کو سمجھ آ جائیں۔ قاری محمد طیسوہ رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کی کتابیں اپنے استاد سے سبقاً پڑھی ہیں، تب جا کر مجھے سمجھ میں آئیں گی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی کتابوں کو پڑھیں اور سمجھ میں آ جائیں، وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں، اس لیے لوگوں کو اشکالات پیدا ہوئے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔